لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا خود سے دل نہیں کرتا اللہ کی آیات کو، شوق نہیں ہے ہمیں، شوق ہوتا تو پھر کیا بھی کرتا۔ ہمارے وہاں پنجاب میں ایک جملہ بولتے، کہتے شوق دا کوئی مول نہیں، یعنی کوئی بندہ اپنے کسی شوق کے لیے، کسی کو بٹیرے پالنے کا شوق ہے، کسی کو مرغوں کا شوق ہے، کسی کو طوطے فینسی برڈز کا شوق ہے، تو بڑا مہنگا سا پرندہ لے کے آتا، لوگ کہتے ہیں اتنا مہنگا خرید لیا، کہتا ہے شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، یعنی شوق جب ہوتا ہے تو بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے، اور تھوڑا سا شوق کم از کم اللہ کا قرآن پڑھنے کا بھی ہوتا ہے۔ جتنا تیتروں بٹیروں کا اور فلان کوئنز جمع کرنے کا اور پتہ نہیں کس کس کا شوق ہے، اس کا 1/5 1/10 بھی جو ہے اللہ کی کتاب پڑھنے کا شوق ہوتا، تو آج اس معاشرے کی شکل ہی کوئی اور ہوتی۔ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی وہ دین کہ جو ایک پورا سسٹم دیتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے تم نے، ان آیات کو آپ اتنا سمیٹ کر معمولی قسم کی اپنی ذاتی خواہشات کے لیے انہیں استعمال کرنا شروع کر دو، یہ خیانت ہے۔ اور یہی حرکت پھر امام حسین جیسی شخصیت کے ساتھ بھی کر دو۔ کیسا امام حسین میرے ذہن میں ہے؟ جو مجھے برائی سے نہیں روک رہا لیکن میری خواہشیں پوری کروا رہا ہے، یہاں اور وہاں میری بخشش کروا رہا ہے۔ یہ کون سا امام حسین ہے؟ کون سا امام حسین بتایا گیا؟ حقیقی امام حسین، آئیے، وہ امام حسین جو امام ہے، جو وارث انبیاء ہے، جو وارث خاتم الانبیاء ہے، ان تمام اہداف کا محافظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء لے کر آئے تھے، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن ابھی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25